بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ شاگرد ذرا توجہ کریں، شاگرد ذرا خیال فرمائیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے بات یاد آ گئی چلتے چلتے، یہ بھی روحانی زندگی کی بات ہے۔ فرماتے ہیں چلتے چلتے نا ہم سفر کر رہے تھے تو ایک جگہ رات کو پڑاؤ کیا۔ طریقہ یہ تھا اس زمانے میں سفر کرنے کا کہ جہاں آبادی ہوتی تھی لوگ اس کے بیچ سفر کرتے تھے، اس کے وہاں آرام کرتے تھے، اور جنگل ہوتا تھا وہاں سفر کرتے رہتے تھے۔ کئی دفعہ زیادہ رات کو بھی جا کے کوئی آبادی نظر آتی تو کوشش کرتے تھے کہ پڑاؤ آبادی میں کریں رات کا، تاکہ کوئی درندے وغیرہ تنگ نہ کریں۔ کہتے ہیں قبیلے کے پاس ایک گاؤں میں ہم نے پڑاؤ کیا تو بھوک بھی بڑی تھی، پیاس بھی بڑی تھی۔ قبیلے والوں سے کہا یار پانی پلا دو، کھانے پینے کی چیز دے دو۔ انہوں نے کہا جی آپ کو نہیں دینی، اسلام کے بڑے دشمن تھے معاذ اللہ، توجہ ہے میری بات پر، آپ کو نہیں دیں گے۔ اچھا جی نہ دی انہوں نے۔ آدھی رات کا وقت ہوا تو حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں میں قیادت کر رہا تھا قافلے کی، تو ایک بندہ دوڑا دوڑا آیا، کہنے لگا کوئی دم درود کر لیتے ہو؟ اب تو یہ کام بڑا آسان ہے نا، تو اس کاروبار پہ آپ کو پتہ ہے انویسٹمنٹ ہی کوئی نہیں ہوتی، نفع ہی نفع ہے، جتنا مرضی کما رہے ہیں۔ کوئی دم درود کر لیتے ہو؟ تو حضرت ابو سعید خدری کہنے لگے، میں نے کہا کر لیتے ہیں۔ کہنے لگے چلو، پھر ہمارے سردار کو بچھو لڑ گیا۔ ایک روایت یہ حدیث بخاری میں بھی موجود ہے اپنی اصل کے لحاظ، اور باقی بھی بہت ساری کتب حدیث میں پائی جاتی ہے روایات کے الفاظ کے اختلاف کے ساتھ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے ان سے کہا بھائی کیا ہوا؟ کہنے لگے بچھو لڑ گیا۔ ایک روایت یہ کہ سردار کو، ایک یہ کہ سردار کی بیٹی کو۔ جناب ابو سعید خدری سے کہنے لگے دم کر دو کیا؟ فرمانے لگے دم تو کر دوں گا پر پیسے لگیں گے۔ تو انہوں نے جو کہا تھا کہ تمہیں روٹی نہیں دینی، تو جو اس طرح کا ہو اس سے تو کر لینا چاہیے نا۔ اب اس سے کوئی تقریر کے پیسے طے کرنے کی دلیل نہ پکڑ لے، نہ ناد خواہ کو پکڑ لے۔ میں جہاں بات سنا رہا ہوں اس کو وہی رہنے دینا، کیونکہ ہم اپنی مرضی کی بھی استدلال کرتے ہیں نا۔ حضرت ابو سعید خدری کہنے لگے میاں پیسے لگیں گے۔ اب بندہ جب الجھ جاتا ہے تو پھر سارے پیسے دیتا ہے۔ اب وہ الجھے ہوئے تھے، پھنسے ہوئے تھے، کیا کرتے؟ کہنے لگے جتنے مرضی لینا، ساتھ تو چلو۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں ساتھ گیا، میں نے کچھ پڑھ کے پھونکا، شفا اللہ نے دے دی، شفا اللہ نے دے دی۔ وہ کہنے لگے جی بتائیں کیا لیں گے؟ میں نے کہا پہلے میرے سارے قافلے کو روٹی کھلاؤ، اور پھر 40 بکریاں لوں گا ایک دم کرنے کی۔ ریٹ دیکھا جائے کتنی بکریاں؟ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ آپ کو برکت دے۔ میں نے کہا پہلے کہا جو کوئی اس سے کوئی دلیل نہ پکڑنا، اب حدیث آ گئی ہے تو عرض تو کرنی ہے نا۔ حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ روٹی بھی کھائی، پانی بھی لیا، 40 بکریاں بھی لی۔ اب صحابہ میں اختلاف ہو گیا، کچھ کہنے لگے لینی چاہیے تھی، کچھ کہنے لگے نہیں لینی چاہیے تھی۔ رائے کا اختلاف صحابہ میں بھی۔ ہمارے ہاں مصیبت یہ ہے کہ رائے کے اختلاف کو مخالفت بنا لیا جائے۔ اہل حق کے اندر جو اختلاف ہوتا ہے وہ تو رحمت ہوتا ہے، لیکن جرت نہیں کسی کی کہ ہماری رائے کے خلاف کو بندہ رائے، ہم تو اڑے ہوئے بڑی بڑی چھوٹی چیزوں پہ اڑ جاتے۔ بہرحال اختلاف ہو گیا کہ لینی چاہیے تھی کہ نہیں لینی چاہیے تھی۔ اب جب بحث ہونے لگی تو حضرت ابو سعید خدری کہنے لگے یار کیوں بحث کرتے، چپ کر کے سو جاؤ، یہ چند فرلانگ پہ مدینہ رہ گئے، سویرے اس بعد یہ نور میں داخل ہو جائے۔ سرکار کی بارگاہ میں عرض کریں گے اگر تو حضور نے کہا نہ لینی چاہیے تھی تو پھر تو موج لگ گئی، اور اگر کہا نہیں لینی چاہیے تھی تو بکریاں واپس چھوڑ جائیں گے، کھانے کے پیسے دے جائیں گے، مسئلہ کیا ہے، سو جاؤ۔ حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں سویرے پہنچے حضور کی بارگاہ میں، اور جا کر کے نا تو میں نے ساری تفصیل عرض کی۔ کہتے ہیں جب میں سنا رہا تھا تو حضور مسکرا رہے تھے، اور اتنا مسکرا رہے تھے کہ دانتوں سے نور نکل نکل کے مسجد کی دیواریں روشن کر رہا تھا۔ حضور مسکرا کے سرکار فرمانے لگے ابو سعید مزہ بڑھایا تیری بات کا، بتا پڑھا کیا تھا؟ وہ جو اس کو آرام آ گیا تو پڑھا کیا تھا؟ میں نے کہا سونے کیا پڑھنا تھا؟ آپ نے ایک دفعہ فرمایا تھا سورہ فاتحہ میں شفا ہے، تو میں نے پڑھ کے پھونک دی، آپ نے سکھایا تھا، بتایا تھا، پھونک دی، اللہ نے شفا دے دی۔ تو حضور فرمانے لگے سورۃ فاتحہ میں نے سکھائی تھی نا؟ حضور آپ نے فرمایا پھر 20 بکریاں میری 20 تمہاری، پھر آدھی میری ہے آدھی تمہاری ہے، لاؤ ادھر رکھو۔
سیدی مرشدی سیدی مرشدی یہ ہے روحانی زندگی کہ آپ کا قرآن کے ساتھ وابستگی ہو، دلچسپ. اب یقین کریں، میرے پاس ایک صاحب آئے، کہنے لگے گھر میں بڑی پریشانی ہے، کوئی آوازیں آتی ہیں. تو میں نے کہا سورۃ بقرہ پڑھیں. کہنے لگے ایسا تھوڑی تکلیف کرے، مجھے ایک تعویذ لکھ دیں. میں نے کہا میں اس سے زیادہ بھی تکلیف کرنے کو تیار ہوں، پر میرے لکھی تعویذ میں کیا اثر ہوگا؟ تعویذ بالکل جائزہ دینا چاہیے، پر تمہیں وہ والا تعویذ دے رہا ہوں جو رسول پاک نے عطا فرمایا. حضور نے فرمایا سورہ بقرہ پڑھو، فرمایا جن کیا شیطان بھی تمہارے گھر سے دوڑ جائے گا. اور وہ وضو کرنا پڑتا ہے نا، قرآن شریف لانا پڑتا ہے. ہم اپنی روحانی زندگی کو بالکل چھوڑ بیٹھے، بالکل. ایک حافظ جی کل میرے سامنے قرآن شریف پڑھ رہے تھے، تو میں نے ان سے پوچھا پتر کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے روزے قریب آ گئے. میں نے ان سے کہا سنو، یہ بات ٹھیک نہیں تمہاری بچے، بدنوں کو سنانے کے لیے یاد کر رہے، یہ چیز درست نہیں. مجھے شاگرد پڑھتے ہیں نا ہمارے پاس، تو میں درس نظامی کے طالب علموں سے کہتا رہتا ہوں کہ اگر مطالعہ اس لیے کرو گے نا کہ قوم کو سنانا ہے، واہ واہ کرانی، تمہیں کوئی چیز یاد نہیں رہے گی. اللہ بڑا غیور ہے. ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. اپنی اصلاح کے لیے قرآن و سنت پڑھو، پھر جب تم ممبر پہ بیٹھو گے تو رب تمہاری زبان پر حکمت کے چشمے جاری کر دے. اب قرآن شریف اس لیے یاد کرنے کے لوگوں کو سنانا، چلے یہ بھی ٹھیک ہے تراویح کے لیے، پر کچھ اتنا بھی تو پڑھے نا کہ میرا اللہ راضی ہو جائے، مجھے سکون ملے. اپنی روحانی زندگی پر محنت کریں. یہ دیکھیں کہ کتنے دن ہو گئے میں نے سنے ایک حدیث پاک، کچھ غریب لوگ اکٹھے ہو کے نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. دیکھیں انہیں اپنے نیکی کے خزانوں کی کتنی فکر تھی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں انہوں نے غریبوں نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ امیر تو نیکیوں میں ہم سے آگے نکل گئے. حضور نے فرمایا وہ کس طرح؟ عرض کی یا رسول اللہ وہ زکوٰۃ دیتے ہیں ہم پر فرض ہی نہیں، وہ حج کرتے ہیں ہم پر فرض ہی نہیں، وہ صدقات و خیرات کرتے ہیں ہم کر ہی نہیں سکتے، وہ تو گزر گئے آگے، اب کیا کریں؟ قربان جائیں معبود کے سمجھانے کے طریقے. حضور نے فرمایا کان ادھر لاؤ. وہ غریب نہ حضور کے چہرہ نور کے گرد حالہ بنا کے کھڑے ہو. حضور فرمانے لگے سنو کان میں بات، رات کو جب سننے لگو نا تو 33 بار سبحان اللہ پڑھا کرو، پھر 33 بار الحمدللہ پڑھا کرو، پھر 34 بار سبحان. لیکن آپ کو یاد اس کا نام کیا ہے؟ تسبیح ہے سبحان. اللہ کو خوش رکھے. بڑی خوشی ہوئی آپ کی زبان سے لفظ سنے. کہا یہ پڑھ کے سویا کرو رات کو. امیر جتنے بھی نیک کام کریں گے نا، تمہاری اس تسبیح کی برکت سے اللہ تمہیں سب امیروں سے زیادہ اجر عطا کرے گا. مشکل کام تو نہیں، سب امیروں سے. انہیں فکر تھی کہ وہ کہیں ہم سے آگے نہ نکل جائے روحانی دنیا میں، نیکیاں زیادہ نہ کما لیں. آج کل تو رٹا یہ بنا ہوا ہے کہ دیورانی کہتی ہے اپنے شوہر سے کہ میری جیٹھانی نے فریزر نیا لے لیا، اب میرا نہیں گزارا جب تک نیا آئے. فوری طور پہ مجھے جدھر سے مرضی ادھار قسطوں پہ لیا، لیکن شریکے دے ناگ وال کے ٹورنا پیچھے. یہ ہماری دوڑ ہے. اس سے نقصان ہوتا ہے، اس سے اخلاقی کمزوریاں جنم لیتی ہیں، اس سے آزمائش میں. آپ یہ دیکھیں کہ وہ جو میرا پیچھے خزانہ ہے نیکیوں کا جو خزانہ ہے، اس میں آج کل کیا ہے؟ میری زبان کے ایسا تو نہیں کہ باقی ہر جگہ چلتی ہے، صرف ذکر میں نہیں چلتی. میرا سار باقی سارے کام کرتا ہے، صرف اللہ کی بارگاہ میں صحیح نہیں. یہ غور کریں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وظیفہ پوچھ کے گئے، اور پھر وہ کچھ دنوں کے بعد واپس آئے. گئے تو بڑے مسکراتے گئے تھے، جیسے خزانہ ہاتھ لگ گیا. بڑے کچھ دنوں کے بعد واپس آئے تو بڑے پریشان تھے. حضور نے فرمایا اب کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ بڑی پریشانی بن گئی. اب بھائی ہوا کیا؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ وہ بات تو امیروں نے بھی سن لی ہے. ایک صحابی کہنے لگے میرا پڑوسی بڑا امیر ہے، رات وہ بھی تسبیح پڑھ رہا تھا اپنے اسٹیج میں سن رہا تھا. حضور اب کیا کرتا ہے؟ تو سرکار اس بات سے راضی ہوتے تھے. حضور خوش ہوئے، مسکرائے، فرمایا اب کیا کرنا ہے؟ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. یہ پھر اللہ کا فضل ہے، وہ جس کو چاہے عطا کر دے. میرے عزیز سمجھے کہ وہ لوگ، اور وہ ذرا سا بھی اپنے اندر ریا نہیں آنے دیتے تھے. حسد نیک آدمی میں بھی ہوتا ہے. ناراض تو نہیں ہوگا نیک لوگ؟
جی نیک ناراض نہ ہو جائیں. حسد نیک آدمی میں بھی بندہ نیک بھی ہوتا ہے اور حسد بھی, کیونکہ حدیث ہے ترمذی شریف میں حضور نے فرمایا حسد نیکیوں کو یوں کھا جاتا ہے جیسے خشک لکڑی کو آگ کھا جاتی. تو اس کا مطلب ہے حضور نے فرمایا بندہ حاسد بھی ہوتا ہے اور نیک بھی ہوتا ہے, اس کے ساتھ ساتھ حسد بھی چل رہا ہوتا ہے اور نیکیاں بھی. تو پھر نیک آدمی کو چاہیے نا حسد سے جان چھڑائے, ایسا نہ ہو کہ وہ نیکیاں کرتا جائے اور ساتھ ساتھ حسد کھاتا جائے, اس کا کوئی فائدہ